دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ریاست میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ بہت ہی رحم دل، نیک اور اصول پسند تھا۔ اس کی رعایا اس سے بہت خوش رہتی تھی۔ اتنے لمبے عرصے میں کبھی کسی کو اس بادشاہ سے کوئی شکایت نہیں ہوئی تھی۔ وہ بادشاہ نہ صرف اس ریاست پر حکومت کرتا تھا بلکہ لوگوں کے دلوں پر بھی راج کیا کرتا تھا۔ بادشاہ کے محل میں اس کے چند گنے چنے ملازم ہی تھے اور ساتھ اس کی ملکہ رہا کرتی تھی۔ بادشاہ کے تمام ملازمین اس کے لیے بہت اہمیت رکھتے تھے، لیکن سب سے زیادہ اہم اس کا وہ باورچی تھا جو اس کے لیے کھانا بنایا کرتا تھا۔ باورچی جاؤ اور ہمارے لیے ماش کی دال بنا کے لاؤ۔ تم جانتے ہو کہ ہمیں ماش کی تازہ دال کھانے کی عادت ہے۔ جو حکم بادشاہ سلامت، میں آپ کے لیے ابھی ماش کی دال تیار کر دیتا ہوں۔ بادشاہ کا شروع سے یہی معمول رہا تھا کہ جب بھی وہ کھانا کھایا کرتا تو اس کے دسترخوان پر ماش کی تازی دال لازمی ہوا کرتی تھی۔ ماش کی دال سے بادشاہ کو کچھ ایسا لگاؤ تھا کہ جب تک ماش کی دال کھانے میں شامل نہ ہو بادشاہ کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا۔ اس لیے اس کا باورچی روزانہ اس کے لیے ماش کی تازی دال بنایا کرتا تھا۔ ملکہ عالیہ، آپ کا یہ الائچی کا پودا بالکل سوکھ کر کانٹا ہو گیا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس پودے کو یہاں سے اکھاڑ لیں۔ اب تو یہ سوکھ چکا ہے ملکہ عالیہ، اب اس کا یہاں لگے رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ نہیں مالی، ہرگز نہیں۔ کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ یہ الائچی کا پیڑ ہماری مرحوم والدہ کی نشانی ہے؟ ہم کسی قیمت پر بھی اسے خود سے جدا نہیں کر سکتے، چاہے یہ پیڑ سوکھا ہی کیوں نہ ہو۔ ہم ہمیشہ اسے اپنے باغیچے میں ہی رکھیں گے۔ بادشاہ کا باورچی ایک غریب سفید پوش آدمی تھا، اور یہ حقیقت تھی کہ اس کے ہاتھوں میں قدرت نے عجیب ہی ذائقہ دے رکھا تھا۔ محل میں اتنے ملازمین ہونے کے باوجود بھی بادشاہ صرف اپنے مخصوص باورچی کے ہاتھ کا ہی کھانا کھانا پسند کرتا تھا۔ بادشاہ سلامت، آپ حکم دیجئے تو آج ہم آپ کے لیے کھانا بنا دیتے ہیں۔ عالیہ، بے شک آپ ہماری بیگم ہیں اور آپ ہمیں عزیز بھی ہیں، لیکن آپ جانتی ہیں کہ کھانا ہم صرف اپنے باورچی کے ہاتھ کا کھاتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں کسی کے ہاتھ کا ذائقہ پسند نہیں۔ ایک دن بادشاہ کے باورچی کی بچی بیمار ہو جاتی ہے اور اس کی بیوی بہت پریشان ہوتی ہے۔ سنو جی، آج کام سے ذرا جلدی گھر واپس آ جانا، آج چھوٹی کو بخار ہو رہا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس کو ہم کسی طبیب کو دکھا دیں، آج اس کا علاج ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے بیگم، تم پریشان مت ہو، میں آج کام سے جلدی چھٹی لے کے آ جاؤں گا، پھر ہم بچی کو کسی طبیب کے پاس لے جائیں گے۔ اس دن بادشاہ کا باورچی کھانا وقت سے تھوڑا پہلے تیار کر لیتا ہے اور سارا کا سارا کھانا تیار کر کے باورچی خانے میں رکھ دیتا ہے۔ ملکہ عالیہ، میں بہت پریشان ہوں، میری بچی بیمار ہے اور آج مجھے اسے علاج کے لیے طبیب کے پاس لے کے جانا ہے، اس وجہ سے مجھے جلدی چھٹی چاہیے۔ میں نے بادشاہ سلامت کے حکم کے مطابق ماش دال تیار کر کے رکھ دی ہے، میں انشاءاللہ جلد واپس آ جاؤں گا، آپ اجازت دیں تو میں جاؤں؟ ملکہ سے اجازت لے کر باورچی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اور حسب معمول بادشاہ وقت پر کھانا طلب کرتا ہے۔ ملکہ بادشاہ کو بتاتی ہے کہ آج باورچی کھانا پہلے ہی تیار کر کے چھٹی لے کر جا چکا ہے۔ اس گستاخ کی اتنی جرت کہ ہمیں بتائے بغیر وہ چھٹی پر چلا گیا۔ وہ جانتا ہے کہ ہم باسی کھانا نہیں کھاتے، لہٰذا لے جاؤ اس دال کو اور کچرے میں پھینک دو۔ حضور، آپ کس بات پر اتنا غصہ ہو رہے ہیں؟ باورچی بھی تو ہماری طرح انسان ہی ہے، اس کی بچی بیمار تھی اس لیے اس کو چھٹی کر کے جانا پڑا، لیکن وہ آپ کے لیے چند گھنٹے پہلے ہی ماش کی دال بنا کر گیا ہے، آپ وہ دال کھا لیجئے۔ بادشاہ ملکہ کی ایک نہیں سنتا
اور غصے میں اپنے ملازمین کو حکم دیتا ہے کہ وہ ماش کی دال اٹھا کر کچرے میں پھینک دیں۔ ملازم اس کے کہنے کے مطابق ماش کی دال لے جا کر باغیچے میں درختوں میں ڈال دیتا ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ ملازم ماش کی دال اسی درخت کی جڑ میں ڈالتا ہے جو کافی عرصہ پہلے سوکھ چکا تھا اور ملکہ کی مرحوم ماں کی نشانی تھا۔ اگلی صبح سورج نکلتا ہے اور جیسے ہی مالی باغیچے میں پانی دینے کے لیے آتا ہے تو الائچی کے اس سوکھے پودے کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ الائچی کا وہ سوکھا پودا ہرا بھرا ہو چکا تھا۔ مالی جلدی جلدی ملکہ کو بلاتا ہے اور اسے دکھاتا ہے۔ ارے یہ تو کمال ہو گیا، ہمارا الائچی کا پیڑ ہرا بھرا ہو گیا، مگر یہ کیسے ممکن ہوا؟ بہت سوچنے اور غور کرنے کے بعد ملکہ کو یاد آتا ہے کہ بادشاہ کے حکم دینے کے بعد ملازم نے ماش کی دال لا کر اسی پودے کی جڑ میں ڈال دی تھی اور آج یہ پودا ہرا بھرا ہو گیا۔ ملکہ سوچتی ہے کہ یقیناً اس ماش کی دال میں کوئی تو جادو تھا۔ ملکہ سے رہا نہیں جاتا اور وہ بادشاہ کے پاس جا کر دریافت کرتی ہے۔ بادشاہ سلامت، آج ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آخر کار آپ اپنے رات کے کھانے میں ماش کی دال کیوں رکھتے ہیں؟ ایسا کیا ہے ماش کی دال میں جو اس کے بغیر آپ رات کا کھانا نہیں کھاتے؟ کیا یہ راز آپ ہمیں بتانا پسند کریں گے؟ یہ حقیقت ہے بیگم کہ ہمیں ماش کی دال سے خاص لگاؤ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نوجوانی میں ہم بیمار ہو گئے تھے اور ہمارے والد محترم ہمیں ایک طبیب کے پاس لے گئے جس نے مشورہ دیا کہ کھانے میں ماش کی تازی دال کھائی جائے تو علاج ہو جائے گا۔ ہم نے جب سے ماش کی دال کھانے میں شروع کی تب سے ہم اللہ کے فضل سے صحتیاب ہو گئے، اس لیے ہم ماش کی دال کی اتنی قدر کرتے ہیں۔ یہ واقعہ سننے کے بعد ملکہ نے بادشاہ کو ماش کی دال کا کمال بتایا اور اسے بتایا کہ جو دال اس نے کچرے میں پھینکوائی تھی اس دال کو ملازم نے لے جا کر پودے کی جڑ میں ڈال دیا تھا، اور اس ماش کی دال کا کمال یہ ہوا کہ برسوں سے سوکھا روکھا پودا سرسبز و شاداب ہو گیا۔ اگلے دن جب بادشاہ کا باورچی آتا ہے تو ملکہ کے درخواست کرنے پر بادشاہ اسے معاف کر دیتا ہے اور وہ پھر سے معمول کے مطابق روزانہ رات کے کھانے میں بادشاہ کے لیے ماش کی دال بناتا ہے۔ دوستو، ہماری یہ کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے اور یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ بعض دفعہ وہ چیزیں جنہیں ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں وہ چیزیں بہت بڑے بڑے کام کر جاتی ہیں، اور بعض دفعہ بڑی بڑی بیماریاں جو دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوتی وہ معمولی غذاؤں سے ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم اپنی غذا کو اچھا بنا لیں تو ہمیں کبھی بھی دوائیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔